ایک ایسی تختی جس پر کائنات کے راز پوشیدہ ہیں، کس کی قسمت میں کیا ہوگا، کس کی زندگی میں کون سے حالات اور کب پیش آئیں گے، کب کیا ہو جائے گا اور کس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سارے حالات ایک ایسی تختی پر درج ہیں اور اس تختی کا نام کیا ہے؟ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے اور اس پر کیا تحریر ہے؟ لوح محفوظ کو کس طرح سے پیدا فرمایا گیا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ لوح محفوظ کے اندر اس کائنات کے کون کون سے راز تحریر کیے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کیسے سر انجام دیا جاتا ہے؟ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اور کیا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تحریریں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں؟ پیارے دوستو، جس طرح اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح تمام رسولوں پر اور اللہ کی عرش پر اور فرشتوں کے علاوہ لوح محفوظ پر بھی ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تختی، اور محفوظ لفظ حفاظت سے نکلا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنانے سے تقریباً 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو تخلیق فرمایا اور تختی کو تو قلم کو کہا کہ لکھ، تو قلم نے سوال کیا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک کا تمام احوال لکھ دو۔ تو قلم نے اللہ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا۔ پیارے دوستو، لوح محفوظ وہ تختی ہے جس پر تمام انسانوں کی زندگی کے احوال درج ہیں۔ اس کائنات کے اندر شروع ہونے سے اس کے ختم ہونے تک کے تمام احوال لکھے ہوئے ہیں، لہٰذا آج تک اس پوری کائنات میں جو کچھ ہوا اور آگے جو کچھ بھی ہوگا وہ سب اس لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ لوح محفوظ تمام تر مخلوقات کی پہنچ سے بالا تر ہے، اور کوئی بھی انسان یا شیطان کبھی بھی اس کو چھونے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث میں درج ہے کہ اللہ نے لکھ دیا لوح محفوظ میں سب کچھ، اور آسمان و زمین پیدا کی، اور قرآن پاک میں بھی بہت ساری جگہوں پر لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بروج میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے وہ اسی لوح محفوظ میں لکھا ہوا قرآن پاک ہی ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ نے اس جہاں میں ہونے والی ہر چیز کو لوح محفوظ میں درج کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، لوح محفوظ کو اللہ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے، اور اس کے سب صفحے سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کی تحریریں سب کی سب نور سے لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا، اور اس کے سارے صفحات سرخ موتیوں کے، اور اس کا قلم نور کا ہے، اور اس کی لکھائی بھی نور کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 دفعہ نظر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے یا رزق دیتا ہے، یا کسی کو زندگی یا موت دیتا ہے، اور کسی کو عزت سے نوازتا ہے اور کسی کو ذلت میں ڈال دیتا ہے، وہ سب اس کے اندر پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی آسمان کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی عرش کے دائیں جانب ہے، اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے لوح محفوظ، اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ لوح محفوظ کے سینے پر یہ ٹائٹل لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا جو بھی اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدوں کو سچا جانے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے سب سے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جیسا کہ ابو سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ کو رکھا ہوا ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے، جس سے یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہے،
جبکہ حضرت اسرافیل اللہ کی عظمت کے لیے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ جب لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے سے ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل اس پر نظر فرماتے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم آسمان والوں کی طرف ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل حضرت میکائیل کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر یہ حکم زمین والوں کی طرف ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سپرد کر دیتے ہیں۔ روز قیامت جس دن کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگے۔ تو روز قیامت اللہ تعالیٰ جب لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو اس کے سارے جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے کہے گا کہ کیا تم نے میرے سارے حکم پہنچا دیے؟ تو لوح محفوظ کہے گی جی ہاں یا رب العالمین۔ تو کہا جائے گا تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام میری گواہی دیں گے۔ تو اس وقت حضرت اسرافیل کو بلایا جائے گا تو حضرت اسرافیل کے جوڑ بھی کانپ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل سے فرمائے گا کہ کیا تم نے میرے سارے احکامات پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل فرمائے گا جی ہاں یا رب العالمین۔ تو اس وقت لوح محفوظ کہے گی کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ پہ بڑے عذاب سے محفوظ رکھا، اور پھر اسی طرح سے حساب و کتاب کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا لوح محفوظ کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اور کیا واقعی تقدیر دعاؤں سے بدل جاتی ہے؟ اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تقدیر 3 اقسام کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ عام انسانوں کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے، اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں انبیاء کرام کی دعاؤں سے بدلتے ہیں۔ ان 2 قسموں میں تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری اقسام وہ ہے جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ اس تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی نبی بھی دعا کر کے نہیں بدل سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے اگر کوئی نبی دعا کرنا چاہے تو۔ پیارے دوستو، لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کو کسی طرح سے بدلا جا سکتا ہے۔ البتہ کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جس کو اللہ صحیفوں کی صورت میں فرشتوں کو دے دیتا ہے، تو وہ تقدیریں اللہ کے نیک بندوں انبیاء کرام اولیاء کرام کے ذریعے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔